نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے ہر انسان پریشان اور مصائب کا شکار ہے، تو ہمارے لیے سب سے اہم وظیفہ اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو عطا فرمائی وہ استغفار ہے۔ ہم استغفار پڑھتے ہیں اور اس کے فضائل اور اس کی برکات ہم سنتے ہیں، مگر ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم استغفار پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ ہم استغفار کو سر سے اتار کر کے یوں جلدی جلدی اس کو کہتے ہیں جیسے کوئی پریشانی ہے، اس کو اتارا اور چلے گئے۔ دیکھیں، استغفار جو ہے یا تو ہم پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو یا استغفر اللہ یا استغفار استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھیں، استغفار نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنا۔ انسان جو ہے جب پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے انسان پر، تو اس کے الفاظ پھر اسے سکھائے نہیں جاتے۔ پھر وہ جو اندر درد ہوتا ہے انسان کے، وہ جو اندر پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ جو اندر اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، یہ اذیت ہے، وہ پھر الفاظ کا چناؤ نہیں کرتا، وہ پھر ادھر ادھر سے پوچھتا نہیں ہے۔ پھر وہ اپنی اذیت اور اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو بھی اسے راستہ ملے اس کو اختیار وہ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں استغفار دیا ہے، تو استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس صبح پڑھ لیا 100 مرتبہ استغفار استغفار یا استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم استغفار کو لازم پکڑیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی جو برکات رکھی ہیں، میں 2-3 احادیث بحوالہ آپ کو سناتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ استغفار کی کیا برکات ہیں اور کیا کیا خیر و برکتیں اللہ کریم نے اس کے اندر چھپا رکھی ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم حدیث کو شروع کریں، قرآن کریم کی جو آیات ہے سورہ نوح کے اندر اللہ کریم نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ، استغفار کرو گے تو اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ آسمانوں سے بارش برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال میں اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ وَبَنِينَ، اولاد میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہری نظام۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اللہ کریم نے کس قدر مال کی فراوانی اور ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، وہ کس کے ساتھ ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اگر تم اپنے رب کا استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں معاف فرمائیں گے۔ تو حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کو لازم پکڑ لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو انعامات کیا عطا فرماتے ہیں؟ اس حدیث میں 3 انعامات کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہر تنگی اور مشکل سے نکالنے کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جس مشکل، جس تنگی، جس پریشانی کے اندر وہ مبتلا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نکلنے کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے، یہ ایک انعام ہے۔ نمبر 2، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں اور اس کے لیے کشادگی اور اطمینان عطا فرما دیتے ہیں۔ اطمینان کا مطلب کیا؟ سکون اور راحت۔ آج کیا ہے، ہم میں سے ہر آدمی بے سکون ہے، پیسے والا بھی بے سکون ہے اور بغیر پیسے والا بھی بے سکون ہے، غریب بھی پریشان ہے اور امیر بھی پریشان ہے، آج عہدے والا بھی پریشان ہے، زیادہ پیسے والا بھی، اور غریب جھونپڑی والا، غریب جو ہے وہ دہاڑی دار، اور وہ بھی بیچارہ کیا ہے، وہ بھی پریشان ہے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ اس کے لیے کشادگی اور اطمینان اور سکون اور راحت کے راستے اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں، وہ کھول دیتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق ایسی جگہوں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا انعام ہے یہ! کس سے مل رہا ہے ناظرین؟ یہ استغفار کی برکت سے مل رہا ہے۔ یہ حدیث احمد اور ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا
فرمایا کہ خوش نصیبی ہے، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے کہ جس کے اعمال نامہ میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ استغفار ہو۔ ہم میں سے ہر ایک نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو کیا فرمایا جو کثرت سے استغفار کرتا ہے وہ بندہ خوش نصیب ہے۔ تو پھر ناظرین آج سے ہمیں استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے، آج سے ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ تیسری حدیث، یہ حدیث ابن ماجہ اور نسائی میں موجود ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے 2 امانتیں جو ہیں وہ نازل فرمائیں، 2 امان میری امت کو عطا فرمائے ہیں۔ نمبر 1، میرا موجود ہونا، یہ عذاب سے خالی ہے، میں موجود ہوں تو عذاب نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب نے پھر یہ آیت پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی جی جب تک آپ موجود ہیں تب تک آپ کی امت پہ عذاب نہیں نازل ہوگا۔ فرمایا ایک امان میری امت کو یہ ملی ہے، اور دوسرا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ امان کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اور اس سے آگے والا انعام فرمایا وہ موجود ہے قیامت تک کے لیے، وہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ دوسرا انعام ہے جب تک امت استغفار کرتی رہے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر عذاب نہیں نازل فرمائیں گے۔ تو ناظرین کتنا بڑا انعام ہے، یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو کتنا بڑا انعام ہے استغفار کا۔ تو آج سے ہم لازم پکڑ لیں استغفار کو چلتے پھرتے، اور کچھ وقت ایسا نکالیں جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اور آہوزاری کے ساتھ اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کریں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ احادیث کے جو فضائل ہیں، جو برکات ہیں، جو خیریں ہیں، یہ ساری ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور پریشانیاں اور مصائب کے جو وعدے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے انشاءاللہ دور فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی